سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ زور سے اگر آندھی بھی چلتی اور طوفان کے آثار نظر آتے، بارش کے آثار، بادل اگر کالے ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، مغفرت طلب کرتے، اور صحابہ یہ پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور یہ فرماتے کہ بادل اگر کالے ہو جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بادل سے بارش برسے گا، بادل بارش برساتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ اللہ نے بادل سے بجائے بارش کے اور پانی کے آگ بھی برسایا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ حضور ڈر جاتے، گھبرا جاتے کہ اللہ نے قوموں پر عذاب لایا، اور وہ خوش ہو رہے تھے بادلوں کو دیکھ کر کہ اب پانی برسے گا، ہماری فصلیں ہری بھری ہو جائے گی، لیکن نافرمان قوم تھی، اللہ نے بجائے بارش کے آسمان سے آگ برسایا۔ قوم لوط پر کیا ہوا؟ قوم لوط بہت خوش ہو رہے تھے کہ بادل کالے ہو گئے اور آسمان سے بارش برسے گا، لیکن ہوا کیا؟ بجائے بارش برسنے کے قرآن نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان بادلوں سے بجائے بارش کے کنکر برسائے، پتھر برسائے۔ اصحاب فیل کے لیے بھی آسمان سے، وہاں بھی سجیل کا لفظ ہے۔ قرآن میں اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں بھی حجارۃ من سجیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہاں بھی یہ لفظ ہے۔ قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا، حجارۃ من سجیل، حجارہ کہتے ہیں پتھر، کنکر، اور سجیل کہتے ہیں آگ میں بھونا ہوا۔ کوئی مٹی اگر اس کو آگ میں بھون دیا جائے تو کھنگر ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کھنگر۔ ابرہہ کے اوپر اللہ نے جو باریک پتھر، اچھا یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 50 سال پہلے کا ہے، بہت قریب کا ہے، زیادہ کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، بلکہ وہ لوگ حضور کے زمانے میں موجود تھے جنہوں نے اصحاب فیل کا وہ عذاب دیکھا اور ابرہہ کو دیکھا، بلکہ بعض صحابہ نے کنکر بھی دیکھے، پتھر سنبھال کے رکھے تھے، سیاہ پتھر تھے۔ وہ پرندے کبوتر کے مانند تھے، بہت بڑے بھی نہیں اور بہت چھوٹے بھی نہیں، چونچ بہت لمبی تھی اور نیچے سے وہ سرخ نظر آ رہے تھے۔ نہ اس سے پہلے ان پرندوں کو دیکھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا، کہاں سے آئے تھے، جھنڈ کے جھنڈ، طیرن ابابیل۔ واقعہ کہاں پر ہوا؟ یہ بیت اللہ کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب۔ حجاج کرام عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، مغرب کو وہاں سے لوٹتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ بالکل لگا ہوا ہے عرفات سے، پیدل جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ سے اول وقت میں صبح کی فجر کی نماز ہوتی ہی نکل جاتے مینا کی طرف کنکری مارنے کے لیے۔ تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان یہ مقام ہے جس کا نام محصر ہے۔ بہت سے حجاج نے اس مقام کو دیکھا ہوگا۔ حجۃ الوداع میں جب حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو فرمایا یہاں سے جلدی چلو، تیز قدم۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر اللہ کا عذاب آیا ہے، آج بھی ہے وہ مقام، راستے میں پڑتا ہے، مینا کے قریب، مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے وہ۔ سورہ فیل کے واقعے میں اللہ نے بیان فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والے تھے وہ، ہاتھیوں کا لشکر 60,000 فوج، کوئی معمولی فوج نہیں تھی، بہت طاقتور۔ اور وہ جو حاکم تھا، گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ یمن کے نجاشی نے یمن پر اس کو گورنر بنایا، حاکم بنایا۔ عیسائی تھا، کٹر عیسائی، اور اس کے دل میں یہ جلن ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ یہ ساری دنیا کا مرکز اور سینٹر کیسے ہے؟ حسد پیدا ہوگی کہ اب یہ ساری دنیا کا مرکز بنے گا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ساری دنیا سے وہاں آتے تھے، طواف کرتے تھے، حالانکہ اس وقت بیت اللہ میں 360 بت پوجا ہوتی تھی، ان بتوں کی پرستش ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ ساری دنیا کا مرکز تھا۔ اور یہ ابرہہ جس نے یمن میں گرجا گھر بنایا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اب اس کا طواف کرو، تو کچھ قریشی انہوں نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے، مورخین نے لکھا کہ اس میں سے ایک نے جا کر وہاں غلاظت ڈالی، شرارت ہوتا ہے، بعد میں وہاں پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ اب وہ پکڑے گئے کہ تم نے ہمارے مقدس گھر کا احترام اور بجائے اس کا اپمان کیا، جلانے کی کوشش کی، اس میں غلاظت ڈال دی۔ ابرہہ کو بہت برا لگا اور اس نے کہا کہ اب تم انتظار کرو، بہت بڑے لشکر کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آؤں گا، منہدم کر دوں گا، نہ باس رہے نہ باس نہیں۔ نجاشی کو لکھا اس نے، نجاشی نے ایک بہت مضبوط ہاتھی، اس کا نام محمود تھا، اس کا ذاتی ہاتھی تھا، بہت طاقتور، بہت بڑا، بہت سنبھال کر بہت اس کو غذائیں کھلاتا تھا، وہ ہاتھی اور اس کے ساتھ 7-8 ہاتھی بطور ہدیے کے دے دیا کہ لشکر میں اس کو شامل کرو۔ یہ 60,000 کا لشکر جو ہے یمن سے روانہ ہوا اور سفر کرتا ہوا جزیرۃ العرب کے حدود میں پہنچا۔ اب مقام محصر جو ہے، محصب، وہاں جا کر 60,000 کا لشکر پڑاؤ وہاں ڈال دیا، سارے 60,000 ہاتھی، ابرہہ کا سب سے بڑا ہاتھی۔ اب پوری لشکر کی تیاری کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا ہے اور کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا ہے، پورا پلان اور پوری اسکیم۔ اب سارے قریشیوں کے جو سردار تھے، تمام متولیوں کے اور ٹرسٹیوں کے جو چیئرمین تھے، وہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ مشورہ ہوا، عبد المطلب کو بلایا لوگوں نے، کہا کہ خواجہ عبد المطلب ابرہہ 60,000 کی فوج لے کر آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے ہمارے چرنے والے سارے اونٹ ہتھیا لیے، قبضہ کر لیا۔ مورخین نے لکھا کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، 200 اونٹ وہ بھی لے لیے۔ کہا کہ چل کر تم بات کرو اس سے۔ عبد المطلب اپنے چند احباب کے ساتھ ابرہہ کے پاس گئے۔ چہرہ عبد المطلب کا ایسا وجیح تھا، باروب تھا کہ جب ابرہہ نے ان کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس ان کو بٹھایا۔ بیٹھے عبد المطلب، بات چیت شروع ہوئی۔ ابرہہ نے کہا کہ یہ بات ہم کو ناپسند ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو، کعبۃ اللہ کو ایک سینٹر اور مرکزی حیثیت ملے۔ ہم عیسائی چاہتے ہیں کہ یمن میں، صنعاء میں ہم نے جو گرجا گھر بنایا ہے وہ سینٹر بن جائے، اس کو مرکزی حیثیت ملے، اس کا طواف ہو، لوگ اللہ سے وہاں آ کر دعائیں کریں اور اس کعبے کو ہم ڈھا دیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ عبد المطلب بہت غور سے سنتے رہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تمہارے قبضے میں میرے 200 اونٹ ہیں، پہلے تو وہ دے دو،
تو ابرہہ نے کہا کہ میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا تو سمجھا کہ تم بہت بڑے اور عقلمند آدمی ہو، تمہاری زبان سے یہ جملہ سن کر یہ سمجھا کہ تم نچلے طبقے کے لوگ۔ میں بات کر رہا ہوں کعبۃ اللہ کی اور تم بات کرتے ہو 200 اونٹ کی۔ کیا جواب دیا عبد المطلب نے کہ اے ابرہہ، یہ اونٹ اور یہ مال میری ملکیت، میری پراپرٹی، میں اس کا مالک ہوں، یہ مجھے تو لوٹا دے۔ رہی کعبۃ اللہ کی بات تو میں اس کا مالک نہیں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ جانے اس کا گھر، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم کون؟ ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے؟ تیرے پاس 60,000 کا لشکر، تیر تلوار کے ساتھ تو موجود، ہم کیا مقابلہ کریں گے تیرا؟ ہاں، جو ہماری پراپرٹی ہے، جو تو نے لے لیا ہے، ہمارا مال، ہمارے اونٹ واپس کر دے۔ غصے میں آ گئے ہو؟ اس نے کہا تم مانو گے نہیں، تم صرف اونٹوں کی اور مال کی بات کرتے ہو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کرتے۔ دیکھو اب میں کعبۃ اللہ پر حملہ کرتا ہوں۔ تیار کر دیا ہاتھیوں کو، 60,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ حضرت کے دادا خواجہ عبد المطلب اپنی بات کر کے مکے واپس آ گئے۔ سارے سرداروں کو بلایا انہوں نے اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑا اور رو رو کر دعائیں کی کہ اے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما۔ دعا ادھر ہو رہی ہے، ابرہہ اپنا لشکر لے کر تیار ہے۔ خدا کی نصرت کیا آئی؟ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے کبوتر کی طرح پرندے، چونچ لمبی، 2 ان کے قدم، 1 کنکر چونچ میں، 2 کنکر پیروں میں، 3 کنکر ہر پرندے کے پاس، چھوٹے چھوٹے سے، حجارۃ من سجیل، آگ میں بھنے ہوئے کھنگر کے وہ معمولی کنکر، لیکن اس پرندے کی چونچ سے جہاں پر پڑتے تھے، سر پر پڑتا تھا تو پورے جسم کو پھاڑ کر وہ کنکر نکلتا تھا۔ طاقتور بڑے بڑے ہاتھی چیخ اور دھار نکل جاتی تھی۔ ہزاروں وہاں پر تباہ ہو گئے، مر گئے، بھاگ بھاگ کر مرے۔ ان پرندوں نے ان کا پیچھا کیا، اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بڑی طاقت کا استعمال نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچ میں معمولی کنکر جو ہے اس کی طاقت ایٹمی طاقت سے بھی زیادہ تھی۔ خدا کا حکم شامل تھا اس، آج کی گولی کی وہ طاقت نہیں، خدا کا حکم شامل تھا۔ وہ کنکر جہاں پر گرتا تھا وہ پورے جسم کو پھڑا دیتا تھا، پھاڑ دیتا تھا۔